كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان حمزہ عمر الاسلمی رضی اللہ عنہ قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت افطر. رواه متفق علیہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. برادران، اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بجماعت نماز عشاء کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہماری نماز اور روزوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تمام برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران، آج ہم روزوں کی رخصت کے مسائل پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ابھی میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا مختصر سا ٹکڑا پیش کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اگر تم کو رمضان کا مہینہ تم پالو، مل جائے، اگر رمضان کا مہینہ تمہیں مل جائے تو تم روزہ رکھو. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ رمضان اگر تم پالو تو روزہ رکھو. یہ سب کے لیے ہے، جو بالغ اور عاقل ہے ان سب کے لیے ایک واحد حکم یہ ہے. پہلا حکم یہ ہے اگر تمہاری زندگی میں رمضان آ جائے تو روزہ رکھ لو. دوسرا ٹکڑا یہ بیان کرتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اچھا، اب اللہ یہ بتا رہا ہے رمضان جن کی زندگی میں آ جانے کے بعد بھی روزہ کون چھوڑ سکتا ہے، کس کے لیے رخصت ہے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس آیت پر آؤں، یہ ایک حدیث آپ کے گوشے گزار جو میں نے کی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لائی. یہ متفق علیہ روایت ہے. فرماتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث سے کہتی ہیں کہ ان حمزہ ابن عمر الاسلمی رضی اللہ عنہ قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے سوال کیا. سوال کیا کرتے ہیں؟ اصوم فی السفر، کیا اللہ کے نبی میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو یہ کیوں سوال کرتے ہیں؟ کیونکہ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، کیونکہ یہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تھے. یہ جو صحابی تھے حضرت حمزہ، یہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے. اس لیے انہوں نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر، کیا میں سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہوں؟ فقال، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فصم، اگر تو چاہے روزہ رکھ. ان شئت فصم وان شئت افطر، تو چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اگر تو چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے. یہ تیری مرضی ہے. سفر میں تو چاہے تو روزہ رکھ، سفر میں تو چاہے تو روزہ چھوڑ دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجازت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دی کہ اگر تجھ میں طاقت ہے تو روزہ تو رکھ سکتا ہے، اگر تجھ میں طاقت نہیں ہے یا اب تو چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے. یہ تیرے اوپر ڈپینڈ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل16 مذہب من رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم يئب الصائم على المفطر ولا مفطر على الصائم. رواه مسلم. دیکھیے اللہ کے نبی نے یہاں اجازت کیا دی؟ چاہے تو روزہ رکھ، چاہے تو روزہ چھوڑ دے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا صحابہ اکرام نے رمضان سفر میں روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ اس تعلق سے حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، جہاد میں تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہاں تھے؟ جہاد کے لیے رمضان میں نکل رہے تھے۔ کب؟ 16 تاریخ کو، رمضان کی 16 روزے گزر گئے تھے، 16ویں تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ہم میں سے کچھ صحابہ کرام روزے سے تھے اور ہم میں سے کچھ صحابہ کرام روزہ چھوڑے ہوئے بھی تھے۔ دیکھیے ذرا اندازہ لگائیے، صحابہ کرام جہاد کے لیے جا رہے ہیں، لڑنے کے لیے، ہاتھ میں تلوار بھی ہوگا، ڈھال بھی ہوگا، کسی کے پاس جو ہے سواری ہوگی، کسی کے پاس سواری نہیں بھی ہوگی، ریگستانی علاقہ، جھاڑیوں کا علاقہ، پہاڑیوں کا علاقہ، ایسے عالم میں بھی صحابہ کرام جہاد میں نکل رہے ہیں، اور بعض صحابہ کرام روزے سے ہیں، بعض صحابہ کرام روزے سے نہیں بھی ہیں، سفر میں روزے سے ہیں، اتنی دشواریاں برداشت کر کے بھی سفر میں روزے سے ہیں، اور کچھ لوگ روزے سے نہیں بھی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، یہ غور طلب بات ہے، آگے فرمایا گیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى مُفْطِرِ وَلَا مُفْطِرُ عَلَى صَائِمِ، لیکن اس سفر میں جن صحابہ کرام نے روزہ رکھا، انہوں نے نہ ان صحابہ کرام کو کچھ باتیں کہی، یعنی اعتراض کیا، یعنی برا بھلا کہا، جنہوں نے سفر میں روزہ چھوڑا ہے، یعنی روزہ چھوڑنے والوں کو روزہ رکھنے والے صحابہ کرام نے کچھ نہیں کہا، اور روزہ چھوڑنے والے صحابہ کرام روزہ رکھنے والے صحابہ کرام سے بھی کچھ بھی نہیں کہا، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی ایسا نہیں کیا کہ بھئی سفر میں تم بھی روزہ رکھتے تو بہتر ہوتا، چھوڑنے والے نے یہ نہیں کہا کہ اگر چھوڑ دے تو بہتر ہوتا، کیونکہ دونوں طریقے سے جائز ہے، رکھنا بھی جائز ہے اور چھوڑنا بھی جائز ہے۔ اور کون سا افضل ہے؟ رکھنا افضل ہے کہ چھوڑنا افضل ہے؟ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم جو ہے سفر میں روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھو، رکھ سکتے ہو، اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، سفر میں، آج کے سفر میں اور صحابہ کرام کے سفر میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے رمضان ہی کے مہینے میں غالباً انہوں نے سفر کیا مکے کی طرف، وہ بھی جو ہے جہاد کے لیے جا رہے تھے، غالباً جو ہے سفر کیا، بہت لمبا سفر تھا، سفر کے دوران جو ہے ایک مقام پر جو ہے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، رکا تھوڑی دیر، اور تھوڑی دیر جب رکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہا، اے صحابہ کرام، اب ہم دشمن کے قریب ہیں، ہم جو ہے دشمن کے قریب ہیں، جتنے روزے دار ہیں تمہارے لیے اجازت ہے، رخصت ہے کہ تم جو ہے اب روزہ چھوڑ دو، سفر میں ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کتنا شوق تھا صحابہ کرام کو روزوں کا، آج آرام سے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی روزہ چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی روزہ، کن کے لیے روزہ معاف ہے؟ سفر میں جانے والوں کے لیے روزہ معاف ہے، جو لمبا سفر کر رہے ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، گھر میں بیٹھا بیٹھا آدمی روزہ نہیں چھوڑ سکتا، صحت یاب ہے روزہ نہیں چھوڑ سکتا، کوئی بہانہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ ہرگز روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب صحابہ کرام سفر میں، اللہ کے نبی پڑاؤ ڈالے ہوئے، صحابہ کرام سے کہا، دیکھو دشمن قریب ہے، ممکن ہے کہ جنگ شروع ہو جائے، اب تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، اگر کوئی روزہ چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ سکتے ہیں، یہ کہے۔ اس کے بعد سفر پھر جاری رکھا، تھوڑی دور گئے، پھر وہاں پر ایک پڑاؤ ڈالا، وہاں پر ایک پڑاؤ ڈالا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو اب صبح ہونے والی ہے، غالباً صبح کے بعد جنگ شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم روزہ چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو۔ اب یہ کیا تھا؟ لازم تھا، آرڈر تھا کہ اب روزہ مت رکھو، چھوڑ دو، اب روزہ جو ہے چھوڑ دو۔ تو برادران عزیز، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ حالت سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض صحابہ کرام روزے سے بھی تھے، بعض صحابہ کرام روزہ چھوڑ کر کے بھی تھے، لیکن جنہوں نے روزہ رکھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو بھئی ہم روزہ ہیں سفر میں بھی، لیکن جنہوں نے روزہ چھوڑا انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے، رکھنا بھی جائز ہے، اگر کوئی آدمی رکھ کر کے فقر کرتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے،
اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، سفر میں روزہ رکھ کر کے بھی کہتا ہے کہ بھئی ریاکاری کے لیے، بتلانے کے لیے دیکھو میں اتنا لمبا سفر پھر بھی میں روزے سے ہوں، ریاکاری آنے کا ڈر ہے، تو وہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، وہ روزہ چھوڑ دے۔ دونوں طریقے سے جائز ہے مسافر کے لیے۔ اور اس آیت میں کیا فرمایا گیا؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر میں جو آدمی ہے چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو چھوڑے، لیکن جو مریض ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ مریض آدمی، جو بیمار آدمی ہے، روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ کون سی بیماری بھائی؟ سردی ہو جائے تو روزہ چھوڑنا کیا؟ چھوڑنا کیا بھائی؟ نہیں۔ معمولی بخار آ جائے تو روزہ چھوڑنا ہے کیا؟ نہیں چھوڑنا ہے۔ سردی آ جائے، تھوڑی کھانسی ہو جائے، تھوڑا بخار آ جائے، سر میں درد آ جائے، بہت سارے ہمارے پاس بنا کیوں میں روزہ نہیں مول صاحب سر میں بہت دکھ رہا تھا اس لیے روزہ نہیں۔ اللہ اکبر، سر میں دکھا تو روزہ چھوڑ دیتے آپ لوگ، اور نہیں مول صاحب سردی ہو گئی تھی روزہ چھوڑ دیا، اور نہیں مول صاحب تھوڑا پانی کی پیاس زیادہ ہو گئی تھی روزہ چھوڑ دیا۔ اگر کوئی آدمی ایسے بہانے بنا کر معمولی سردی کے لیے، سر کے درد کے لیے، تھوڑا سا جو ہے بخار کے لیے، کیا بھائی روزہ نہیں مول صاحب گڑیا میں درد، ہاتھا پاؤں میں درد اس لیے روزہ نہیں، یہ بہانے نہیں ہے۔ بیماری کیسی ہونا، کیسی بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ایسی بیماری جس کے تعلق سے ڈاکٹر یہ کہہ چکا ہو دیکھو بھائی روزہ اگر تم رکھیں گے بیماری زیادہ ہو سکتی، یا بیماری میں تکلیف اور بھی زیادہ ہو سکتی، یا تمہارے لیے بہت زیادہ پریشانی مشکل ہو سکتی ہے، ڈاکٹر نے یہ کہا ہو۔ ایسی بیماری اگر شوگر کا پیشنٹ ہے، بہت زیادہ اسے بھوک لگتی ہے، اس کا جو ہے انرجی لیول کم ہو جاتا ہے، بڑا شوگر کا لیول جو ہے 400 سے اوپر ہے، ایسا اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کے لیے رخصت ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے روزہ۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ بیماری اس کا علاج ہی نہیں ہے، بہت کمزور ہے، ایسا بیمار آدمی بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایسی بیماری جس کی شفا نہیں ہے، مسلسل دن میں 4 مرتبہ گولیاں، صبح میں گولیاں، دوپہر میں گولیاں، شام میں گولیاں اور رات میں گولیاں، آدمی 10 گولیاں پینے والا ہو، ایسے آدمی کے لیے روزہ رخصت ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ سر درد کے لیے بھی روزہ چھوڑے، سردی کے لیے بھی روزہ چھوڑے، معمولی گڑیا میں درد آئے تو بھی روزہ چھوڑے، معمولی بخار آئے تو بھی روزہ چھوڑے، معمولی سر میں درد آئے تو بھی روزہ چھوڑے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسلام کا ایک پلر تم نے جو ہے گرا دیا، اتنا بڑا جرم ہے۔ تو آدمی سفر میں مسافر ہو، مسافر اگر جو ہے سفر کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ آج روزہ سفر میں آدمی آسانی سے رکھ سکتا ہے، کیوں؟ سہولتیں ہیں، آدمی گاڑی میں جا رہا ہے، 2 ویلر میں جا رہا ہے، بس میں جا رہا ہے، نہیں تو کار میں جا رہا ہے، پہلے کیا ہے؟ گھوڑا ہوگا، خچر ہوگا، جو ہے اونٹ ہوگا، اور ریگستانی علاقہ ہوگا، اور جو ہے جنگلات ہوں گے، ان تمام چیزوں کو برداشت کر کے بھی صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ ہوا مریض کے تعلق سے، بیمار کے تعلق سے، اور ہوئی یہ بات سفر مسافر کے تعلق سے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے کل کے درس میں اور کچھ لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا، لیکن آج جن باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا ہے، مسافر اور مریض ان دونوں کے لیے روزے کی رخصت ہے، لیکن ایسا مسافر جس کے اندر دشواریاں ہو، پریشانیاں ہو، تکلیف ہو، اور ایسا مریض جس کی بیماری کی کوئی جو ہے سدھرنے کی گنجائش نہ ہو اور بیماری بڑھنے کی گنجائش ہو، ایسا مریض جو ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی آدمی روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو، اللہ ہمارے جو ہے بوڑھوں کو بھی جو طاقت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی برکتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے روزوں کی اہمیت کو سمجھ کر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ما توفیق الا باللہ۔